بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ صلاۃ دائمہ متصلۃ تتوالى وتدوم۔ میرے عزیز واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے تخلیق کیا، بنایا، پیار سے بنایا اور تیرے نقوش اور تیرے خد و خال بہت اچھے مناسب بنائے اور ان کو سیدھا بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے تو تجھے بہت اچھا بنایا تھا، اور کتنا اچھا بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ والتین میں کیا فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین اندازے کے مطابق بنایا، یعنی انسان جس طرح کے ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے ہی بنایا ہے۔ بھئی کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، خالق اپنی صنف سے پہچانا جاتا ہے۔ جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے نا، وہ اپنی تصنیف سے، اپنی تحریر سے، اپنی تخلیق سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً یہ آپ کے کمرے میں یہ پینٹنگ لگی ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک کیلیگرافک آرٹ ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں اس میں خطاطی ہوئی بھی ہے اور قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی بھی ہے۔ یہ جو کیلیگرافک آرٹ ہے نا، ظاہر سی بات ہے اسے کسی نے بنایا ہے، اسے کسی نے ڈیزائن کیا ہے۔ فقہی اعتبار سے ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو بنانے والے کو انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کا خالق ہے۔ فقہی اعتبار سے اس چیز کو محتاط طریقے سے کہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس چیز کا خالق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خلق جو ہوتا ہے، تخلیق جو ہوتی ہے، یہ عدم سے وجود میں لانے کو کہا جاتا ہے۔ عدم سے وجود میں لانے کا مطلب کہ ایک چیز پہلے تھی نہیں، موجود نہیں تھی، اور پھر اسے بنایا گیا، اس کو کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا۔ تو بھئی یہ کاغذ جس پر یہ کیلیگرافی کی گئی ہے، کیا یہ پہلے موجود نہیں تھا؟ جس قلم کے ذریعے یہ کیلیگرافی کی گئی، جن پینٹس کے ذریعے، رنگ و روغن کے ذریعے کی گئی، کیا وہ پہلے نہیں تھے؟ تو ایسی چیز کہ جو پہلے سے موجود ہو، بس اس کو ایک خاص اندازے کے مطابق ڈھالا جائے تو وہ ڈھل کر جو چیز بنتی ہے وہ تخلیق نہیں کہلاتی۔ وہ ایک شاہکار ہو سکتا ہے، شاہپارہ ہو سکتا ہے، وہ ایک آرٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تخلیق نہیں کہنی چاہیے۔ تو خالق صرف ایک ہے، اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہ اللہ وہ خالق ہے جس نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا ہے، کہ وہ مخلوق پہلے تھی نہیں اور پھر اسے پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ تو جو ذات عدم سے وجود لانے پہ قادر ہے اس کو خالق کہا جاتا ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اور وہ کون؟ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کری اور بہت ہی پیارے انداز سے کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت پیارا بنایا تھا۔
لیکن یہ جو انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے تو تجھے بہترین بنایا تھا، لیکن تو اپنے رب کے بارے میں کس چیز میں دھوکے میں پڑ گیا؟ تو یہ اس وجہ سے پڑا کہ یہ انسان اپنے رب کو پہچان نہیں سکا، رب کی صناعی کو، اس کی تصنیف اور تحریر اور تخلیق کو پہچان نہیں سکا کہ اللہ نے مجھے کتنا پیارا بنایا تھا۔ اپنے اندر غور و فکر کرتا تو اسے سمجھ آتا، لیکن وہ انسان اپنے اندر غور و فکر کیا کرتا؟ وہ تو بس اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کی ادھیڑ بن میں ہی گم ہو گیا، اور ایسا گم ہوا کہ اس پر غفلت سوار ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو انسان دھوکے میں پڑا، یہ دھوکے میں اس وجہ سے پڑا کہ اس کو جہالت یہ آ گئی، اس پر وعلیکم السلام، انسان پر جہالت آ گئی، اور اس جہالت کی وجہ سے وہ صحیح غلط کی پہچان نہ کر سکا، کیا صحیح کیا غلط، کیا حق کیا باطل، کیا ٹھیک کیا غلط، وہ اس کی طرف اس کی درمیان فرق نہ کر سکا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک جہل آ گیا، جہالت آ گئی، اور یہی وہ جہالت تھی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ حق اور باطل کو نہ سمجھ سکا، بلکہ نیکی اور بدی کے درمیان بھی فرق نہ کر سکا۔ انسان نیکی اور بدی کے درمیان جب فرق نہ کر سکا تو پھر کیا ہوا؟ نیکی تو وہ کر نہ سکا، اگر گناہ بھی کیا تو گناہ کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ بھئی ایک رشوت لینے والا جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں مٹھائی لے رہا ہوں۔ وہ کیا کہے گا کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے لے رہا ہوں، بلکہ وہ اس کو حق سمجھے گا۔ ایک جھوٹ بولنے والا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں، اگر دل میں اس کے کوئی کھٹک ہو بھی صحیح کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ سچ کہہ کر، سچ سمجھ کے بولتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں۔ کوئی اس کے پاس امانت رکھواتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے، تو وہ خیانت کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس میں اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، یا پھر یہ کہ وہ انسان اس گناہ کو اپنا حق سمجھتا ہے بلکہ نیکی سمجھ بیٹھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک غفلت سوار ہو جاتی ہے، اور یہی وہ غفلت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان اس آدمی سے کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ لوگوں کو گناہ کیسے کرواتا ہے؟ اس کے کروانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ واردات، وہ کیا ہوتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، وہ شیطان ان لوگوں کو ان کے اپنے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے۔ بھئی تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، کرتے رہو، شاباش، ویل اینڈ گڈ، کرتے رہو، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہاری پشت پر ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، کرو۔ وہ ان کو شہ دیتا ہے، ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو شیطان مزین کر دیتا ہے ان کے لیے اعمال، تو ان کے لیے پھر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کو ایک خوشنما چیز سمجھتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان پر غفلت ایسی سوار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس غفلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان ان پر غلبہ پاتا ہے، ان کو ڈھانپ لیتا ہے، ہر طرف سے ان پر غفلت کی چادر اڑا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں کہ بھی کسی ذات نے ہمیں پیدا بھی کیا، اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد بھی تھا، وہ کیوں اس نے ہمیں دنیا میں اتارا؟ کوئی مقصد بھی تو تھا نا۔ تو پھر ہم سب اگر قرآن میں غور کریں تو قرآن ہمیں اپنی مقصد تخلیق بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔
لیکن دیکھیں ایک عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت کہ جو صبح سے لے کر رات تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہوتی ہے، وہ عبادت اس کا تو مکلف ہر مسلمان بلکہ ہر انسان ہے۔ اور وہ ہم سب جانتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک جو عبادتیں ہیں ان میں نماز ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں ہم پر فرض، اس کے درمیان کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت وہ بھی ہم پہ فرض، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ذکر اللہ بھی کرو، اور اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تھوڑا نہیں بہت اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، کھلا کرو، اور وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تسبیح و تقدیس بھی صبح و شام پڑھا کرو، کہ محض ہاتھ میں تسبیح گھماؤ نہیں بلکہ اس میں توجہ کے ساتھ اس پر تسبیح کیا کرو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، تو یہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے کہ جو کم و بیش فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو نیک جنات بھی کرتے ہیں، یہ وہ تسبیح و تقدیس ہے کہ جو دنیا زماں کی ہر چیز کرتی ہے۔ یہ جس چیز پر ہم بیٹھے ہیں زمین پر، اس زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کان اس کو سن نہ سکیں، وہ اور بات، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہم اس کو سن نہ سکیں تو اور بات ہے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ تو جہاں ہم بیٹھے وہ زمین کا ذرہ، یہ در و دیوار، یہ چھت، ایک ایک چیز، بلکہ یہ جو ہمارے ارد گرد کی آوازیں ہیں، ان آوازوں میں بھی اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی ہیں اگر ہم غور کریں۔ تو یہ جو ذرہ ذرہ ہے کائنات کا، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر انسان کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت تو اور بھی کر رہے، ان کی تخلیق کا مقصد کیوں نہیں عبادت؟ اللہ نے ان کو جس کام کے لیے رکھا وہ کر رہے، لیکن انسان بطور خاص عبادت کا مکلف اس لیے ہے کہ اس عبادت سے اسے کچھ حاصل کرنا ہے، اسے کوئی مقام پانا ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی پہچان کا مقام، اللہ کی معرفت کا، پہچان کا مقام حاصل کرنا، کہ اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے تو بنایا، لیکن اس عبادت سے مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کو پہچانے کہ تو اس کی عبادت کر رہا ہے۔ کس ذات کی عبادت کر رہے ہیں؟ جس ذات نے تجھے نہ صرف تجھے بنایا بلکہ تو اپنے اندر غور و فکر کر کہ تیرے ذرے ذرے کو اسی ذات نے بنایا، تیرا رازق بھی وہی، تیرا مالک بھی وہی، تجھے سانس دینے والا بھی وہی، تجھے رات کے اندھیروں میں بستر پر کروٹیں بدلوانے والا بھی وہی، تجھے نہ صرف یہ کہ زندگی اور زندگی کے ہر کام دینے والا بلکہ موت دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان کے لیے انسان کو عبادت کی طرح متوجہ کر رہے کہ اے انسان تو اپنے رب کو بھول گیا، اس کی عبادت اگر تو نے کی بھی صحیح، اول تو یہ کہ اگر تو نے نہیں کری تو کیوں نہیں کری؟ ما غرک بربک الکریم، تجھ پر جہالت اور غفلت اتنی کیوں سوار ہو گئی کہ اپنے کریم پروردگار کو ہی بھول گیا؟ وہ کریم پروردگار کہ جس اللہ نے تجھے عدم سے وجود بخشا، کہ جب تو ایسی چیز تھا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں سے آیا؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ تو ایسی چیز تھی کہ جس کا تذکرہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک سیل تھا، دوسرا سیل تھا، وہ آپس میں اس کی فرٹیلائزیشن ہوئی تو ایک بن گیا انسان۔ انسان اتنا کمزور کہ اگر اس کو نیکڈ آئی سے دیکھا جائے تو نظر نہ آئے،
اس حالت سے انسان کو وجود بخشنے والی ذات، ایسی ذات اللہ، اسی کو بھول گیا جس نے تجھے کھلایا پلایا، تیرے ایک ایک چیز کا خیال رکھا، اور اسی کو بھول گیا۔ ما غرک بربک الکریم، اس آیت میں نہ صرف یہ کہ ڈانٹ ہے انسان کو، بلکہ ایک پیار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بربک الکریم، کریم رب کو۔ رب جو ہے نا، یہ اللہ کا صفاتی نام تو ہے، لیکن ایک اعتبار سے اس کے اندر ذاتی کیفیت بھی موجود ہے۔ اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، کون سا؟ اللہ۔ اسی کے اندر باقی اسماء حسنہ ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یہ سارے صفاتی نام۔ تو رب جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام تو ہے، لیکن ایک اعتبار سے ذاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں 33 اسماء حسنہ اس صفاتی نام کے اندر موجود ہیں، رب کے اندر۔ یہ صرف پروردگار ہی اس کا مطلب اردو میں نہیں ہے، اس کا مطلب صرف پالن ہار ہی نہیں کہ وہ پالنے والی ذات، بلکہ اس رب کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اس آیت میں ڈانٹ رہا ہے بندے کو، بلکہ پیار بھی کر رہا ہے کہ بندے تو اپنے کریم رب کو بھول گیا۔ تو یہ بھولا کیوں انسان کے اوپر جہالت آ گئی، اور یہ جو جہالت آئی یہ صرف شیطان کی طرف سے نہیں، بلکہ انسان کے اندر بیٹھا ایک اور شیطان بھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اس نفس کی طرف سے بھی انسان کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو دل انسان کو، یہ جو نفس ہے یہ دل ہے، اور یہی وہ دل ہے کہ جس دل کی درستگی سے انسان کا پورا بدن ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد آ گیا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا، اس کے اندر فساد آ جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا یاد رکھو کہ وہ تمہارا دل ہے۔ تو انسان کے دل کی درستگی سے سارے بدن کی درستگی ہے، اور دل کی خرابی سے انسان کا پورا جسم خراب ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے دل کی نگہداشت کرنا، دل کا خیال رکھنا، کیونکہ شیطان اور نفس اسی دل کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اگر یہ دل انسان کے قابو میں ہے تو انسان کا پورا بدن اس کے قابو میں، اور اگر یہ دل انسان کا آوارہ ہو گیا، دل اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اختیار سے باہر ہوا، آوارہ ہو گیا، بھٹکنے لگا، تو پھر انسان کا پورا جسم بھی آوارگی کی طرف جائے گا۔ جب دل انسان کا قابو میں نہیں تو پھر انسان کی آنکھیں بھی آوارہ ہوں گی، اگر دل انسان کے قابو میں نہیں تو انسان کی زبان بھی غلط بولے گی، اگر دل انسان کے قابو میں نہیں تو انسان کے کان غلط سنیں گے، اگر دل ہی انسان کے قابو میں نہیں تو دل کے اندر غلط ارادے خود بخود پنپیں گے۔ کیوں یہ پنپ رہے ہوتے ہیں دل کے اندر برے خیالات؟ کیوں ایک دوسرے کے بارے میں انسان غلط سوچ رکھتا ہے، غلط زاویہ نگاہ بنا لیتا ہے؟ اسی لیے کہ دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا بول دو، جو منہ میں آیا کر دو۔ تو انسان کو دل اپنے مٹھی میں رکھنا ہوگا، دل کو قابو کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے دل کی نگہداشت کی طرف متوجہ کیا کہ دل کی اصلاح کرو، دل کی طرف توجہ رکھو، اور یہ فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، یہ جو تقویٰ ہے گناہوں سے بچنا، ہاں ہونا ادھر اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں۔ التقویٰ ہاں ہونا، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، ایمان لانے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے ان کی عادت تھی کہ یہ شراب پیتے تھے اور بڑی کثرت سے پیتے تھے۔ اب جب ایمان لائے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں آئے، تو اب ان کے دل کی دنیا تو بدل گئی۔ اب جب حضور کی صحبت میں آتے، حضور علیہ السلام کچھ اخلاقی باتیں، تعلیمات نبویہ آپ ارشاد فرماتے، تو انہی اخلاقی تعلیمات کے اندر ایک تعلیم یہ بھی ہوتی کہ بھی نشے سے بچنا ہے، ہر قسم کے نشے سے، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ
پان ہو، حقہ سگریٹ ہو، اسی طرح کوئی اور آج کل یہ جتنے بھی نشے آ رہے ہیں ان سب سے بچو. یہ جو آج کل شیشہ ہو گیا، نہ جانے کیا کیا، ان کے تو نام بھی مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا آج کل اس قسم کی نوجوان نسل کو اس طرف دھکیلا گیا ہے کفر کی طرف سے. ایک فن کے نام پر، ایک مزے کے نام پر نوجوان نسل کو ویب دے دی گئی کہ وہ ایک ڈیوائس ہے، اس کو پیو اور اس کا دھواں بھی دور تک نکلتا ہے نا ایسی چیز. تو نوجوان نسل اس کی طرف جا رہی ہے. بچنا چاہیے، یہ نشہ ہے، ہر قسم کے نشے سے بچنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ نشے سے بچو. ان صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے بھی سنا کہ بھی نشے سے بچنا ہے. شراب میں پیتا تھا، اب نہیں پینی. اپنے آپ کو روکتے، بچاتے. لیکن شراب ان کی چونکہ گھٹی میں بندھی ہوئی تھی، کیونکہ اتنا کثرت سے پیتے آ رہے تھے توبہ کرنے سے پہلے، تو ایک نہ ایک دن مجبور ہو گئے اور شراب کھانے چلے گئے. اب جب وہاں سے نکلے تو چھپتے چھپاتے نکل رہے، صحابی کی نظر پڑ گئی، سیدھا اس کا ہاتھ پکڑا حضور کی مجلس میں. حضور یہ شراب خانے سے پکڑا گیا، شراب خانے سے پکڑا گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ واقعتاً ایسے عبداللہ؟ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ایسا نہیں کہ جھوٹ بول کر اپنے دامن کو بچا لوں، نہیں، حضور کے سامنے سچ بول دیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وہاں سے نکلا ہوں. کیوں نکلے؟ میں نے منع نہیں کیا تھا یا رسول اللہ، میں نے بہت روکا اپنے آپ کو لیکن بچ نہیں پایا، مجھے معاف کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دیکھو، اس کی معافی نہ صرف یہ کہ استغفار ہے بلکہ کوئی حدود بھی تو ہے نا، حد لگے گی اب تمہیں. چنانچہ صحابہ سے فرمایا کہ اس نے اقرار جرم کر لیا، اس کی حد لگاؤ. حد کیا تھی؟ 80 کوڑے. 80 کوڑے پڑھ رہے ہیں. اب جب کوڑے پڑھ رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کوڑا پڑھنا آسان کام تو نہیں تھا اس کو سہنا. اب جب ان کی چیخیں نکلی تو صحابہ کہنے کہ چپ ہو جا، چپ ہو جا، تو ایسا بدبخت ہے، تو نے یہ شراب پی ہے. اب یہ آواز حضور کی کان میں پڑ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عبداللہ بن حذیفہ کو اس قسم کے الفاظ مت کہنا. ایسا نہیں کہنا کہ بدبخت، نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ واقعی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی بھی اور محمد کی بھی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں پکڑا گیا ہوں، آئندہ نہیں پکڑا جاؤں گا. روایت میں آتا ہے پھر انہوں نے بالکل شراب چھوڑ دی. حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کی خلافت آتی ہے، ان کی خلافت کا دور گزرتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے. تو ان کو کسی جنگ کے لیے روانہ کر دیا گیا. جب وہاں گئے تو بادشاہ نے جب لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کری کفار نے، تو یہ پسپا ہو گئے، مغلوب ہو گئے اور کفار ان پر غالب آ گئے. یہ پکڑے گئے اور کچھ اور صحابہ بھی پکڑے گئے. یہ تھے بہت حسین. چنانچہ اس بادشاہ نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر تم محمد کو چھوڑ دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر اس کا دین چھوڑ دو گے میں معاف کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ تو چاہے پوری دنیا مجھ سے چھین لے لیکن میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تو مجھے مار دے لیکن میں حضور کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو اس بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کو الٹا لٹکایا اور تیر چلوائے. صبح سے لے کر شام تک ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی رہتی، لیکن اس طریقے سے ان پر تیر کی بوچھاڑ کروائی گئی کہ ان کو تیر نہ لگے، ان کے آس پاس سے ہو کر گزرے، خوف دلانے کے لیے، صرف ڈر دلانے کے لیے کہ یہ اس کو ڈر آ جائے تو یہ اپنا دین چھوڑ دے گا. لیکن وہ تو حضور کے صحابی تھے. چنانچہ شام کے بعد جب ان کو اتارا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب چھوڑتے ہو اپنا دین؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اچھا، تیل کی ایک بڑی ساری دیگچی جو ہے وہ تیل بھر کر اس کو بوائل کروایا گیا اور 2 صحابہ کو پکڑ کر اس میں ڈلوا دیا بادشاہ نے.
تیل ابلتا ہوا جب اس میں وہ لوگ گرے وہ تو ایک دم کباب بن گئے، ان کا گوشت پوشت جل گیا۔ ان کو دکھوایا کہ عبداللہ دیکھو ان کے ساتھ جو حشر میں نے کیا تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا اگر تم نے دین نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ بادشاہ کے دل میں آیا کہ شاید انہوں نے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا، ان سے ذرا پوچھوں۔ بادشاہ نے کہا قریب آؤ، ڈرتے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ روتے کیوں؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے سے مجھے ایک جان دی، میں چاہے میرے جسم کے روئے روئے بال بال کو ایک جان بخش دے، میں اپنی ہر جان کو اسی طرح نچھاور کروں گا لیکن دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو بادشاہ اس بات پر اتنا حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا چلو تمہاری بخشش کی بس ایک بات صورت ہے، وہ کیا؟ میرے ماتھے کو چوم لو، میں تمہیں بھی اور تمہاری ساری جماعت کو صحابہ کو بھی معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا اور واپس جانے دوں گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اب جب یہ پورا لشکر واپس مدینہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوری اپنی کارگزاری سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد نبوی کے ممبر پر اونچا بٹھا کر یہ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہے کہ اس کا ماتھا چوما جائے، تو میں بھی اس کا ماتھا چومتا ہوں اور سارے مدینے والوں کو کہتا ہوں کہ اس کا ماتھا چومو۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جن سے گناہ چھوٹ نہیں رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے دل کو اپنی مٹھی میں لینے کا فن سکھا دیا۔ وہ فن کیا تھا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی اس قسم کی باتیں ہوں نا، ہم جھٹ سے اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، یہ فلاں ہو گیا، کافر ہو گیا، فاسق ہو گیا، منافق ہو گیا، یہ دین سے نکلا۔ ہم فتویٰ بازی فوراً کرتے ہیں۔ اسے پیار سے قریب کریں، اس کے دل کے اندر دین کی محبت کو پیدا کریں۔ حضرت مالک ابن دینار رحم اللہ تعالیٰ کہیں سے جا رہے تھے، اب ان کی عادت تھی کہ یہ سر کو نا بالکل گنجا کرتے تھے، اس طرح پھرواتے تھے۔ تو ان کو دیکھا بہت سے نوجوانوں نے کہ یہ گنجے ہیں تو ہنسنے لگے۔ حضرت مالک ابن دینار ان کے ساتھ بڑے سارے مریدین بھی تھے ان کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے حضرت ان کے لیے بد دعا کریں کہ آپ کو دیکھ کر یہ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، مریدین سمجھے کہ بس اب تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کری، اے اللہ جس طرح تو ان کو دنیا میں ہنسا رہا ہے آخرت میں جنت میں بھی ہنسا دینا۔ یہ دعا کے الفاظ ان نوجوانوں نے بھی سنے، وہ فوراً آ گئے اور حضرت کے ہاتھوں میں انہوں نے توبہ کری۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ تو عزیزوں، ہم نے اپنے دل کو اپنے مٹھی میں لینا ہے اور مٹھی میں لینے کا فن سیکھنا ہے۔ یہ فن کس طرح آتا ہے؟ یہ ان لوگوں سے آتا ہے کہ جو خود اپنی دل کو مٹھی میں لینے کا فن سیکھ چکے ہوں۔ یہ سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ جس طرح پڑھنا اگر کسی نے ہو، کتاب پڑھنی ہو تو پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ کوئی ہنر سیکھنا ہو تو کسی ماہر کے پاس انسان کو جا کر وہ ہنر آتا ہے۔ تو جس طرح انسان کسی ماہر سے کوئی چیز سیکھتا ہے، استاد سے پڑھتا ہے اور ہنر سیکھتا ہے کسی ہنرمند سے، تو اسی طرح اپنے دل کا تزکیہ بھی کسی مزکی سے کروانا پڑتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں آنا پڑتا ہے، اس کی نظروں میں آنا پڑتا ہے، اس سے تعلق کو بنانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بتائے گئے جو معمولات ہوتے ہیں ان کو پابندی سے کرنا پڑتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ تھوڑے دنوں میں ہی آپ ایک مثبت کیفیات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا آج بہت ہی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی پیچھے دسمبر گزرا، اس دسمبر کے 15 دن اس امت کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھے کہ ان آخری 15 دنوں میں 3 بڑی ہستیاں اللہ والوں کی اس دنیا سے اٹھ گئیں۔ کون؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، ان کا وصال ہو گیا جھنگ کے اندر۔ ان کے بعد حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان سے پہلے حضرت مولانا عبد الرحیم چکوال والے، ان کا انتقال ہو۔ تینوں بڑی شخصیات
بہت بڑے اللہ والے، جب ان کا انتقال ہوا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور ہمیں ایک سوچ بھی دے رہا ہے کہ یہ اللہ والے آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی جا رہی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اللہ کے نیک بندے اٹھتے چلے جائیں گے، اور باقی کون رہ جائے گا؟ باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے، چاہے ردی کھجور کا چھلکا کوئی اہمیت رکھتا ہوگا، ان انسانوں کی اتنی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گناہ کرتے ہوں گے اور سینہ زوری سے کرتے ہوں گے۔ وہ اس طرح سے گناہ کرتے ہوں گے کہ میرا حق بنتا ہے جناب جھوٹ بولوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں غلط کام کروں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہی گناہ ایک قانون کا لیبل لگا کر بھی کیا جاتا ہے۔ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عدالتوں کے اندر یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے، جھوٹ سچ ایسا خلط ملط کر کے گھروں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کم و بیش ہر دوسرا تیسرا گھر وہ طلاق اور خلا کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ آخر کیا ایسی آفت آ گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عدم برداشت ہے، دوسرا یہ کہ جس سے وہ سہارا لیتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا کوئی کام بنا دیں، وہ گھروں کے اندر اور آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، گھروں کے اندر صلح کروانے کا کام نہیں کرتے۔ وکیلوں کو ہائر کریں، وہ وکیل کیا کرتے ہیں؟ سچے کو جھوٹا بنا کے پیش کرتے ہیں، ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ ہے میرے عزیزوں، اور سب ہم اسی معاشرے کے حصے ہیں، اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ لہذا ہم سب اپنے اندر غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر بھی نفس و شیطان اسی طرح سے کھیلتا ہے، اور زین لہم الشیطان اعمالہم، ہمیں مزین کر کے دکھاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے فلاح پاؤ گے، یہ کام کرو اچھے رہو گے، جھوٹ بول لو بچ جاؤ گے، سچ بولو گے نا پھنس جاؤ گے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم ہر جمعے میں سنتے خطبہ سے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے، بچاتی ہے، جھوٹ پھنسا دیتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، سچ بول کر انسان بے باکانہ انداز میں بچ جاتا ہے۔ اسی بات کو ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے کیا کہا کرتے تھے؟ پاک رہو بے باک رہو۔ بھئی ظاہری باطنی پاک رہو گے نا، بے باک رہو گے، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن یہ بے باکی آئے گی تو پاک رہنے سے آئے گی۔ ظاہری باطنی طور پر ہمیں پاک ہونا ہے، ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے اور کروانا ہے، اور اس کے لیے ہم سب اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوں، سچی پکی توبہ کریں، اور اس میں یہ عہد کریں کہ یا اللہ آج اور آج سے پہلے ہم تجھے نافرمانی کے ساتھ ناراض کرتے رہے، اور پھر بھی تو ہمیں مناتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اے بندے تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں تو تجھے نہیں بھولتا۔ اے اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج میں مناتا ہوں تجھے، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، ناراض ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ ہم سے یہ توبہ کروائے اور ہمیں اس توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اس توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ یاد رکھیں کہ توبہ کرنا لازم ہے، اور توبہ کو قائم رکھنا یہ بھی لازم ہے کہ ہم توبہ بھی کریں۔ توبہ کو لازم یہ ہے کہ ہم اس کو بچائیں، اس کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ یہ گناہوں سے ٹوٹ جاتی ہے، غفلتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، لہذا اگر ہم توبہ کرنے کے بعد توبہ پہ قائم رہنا چاہیں تو توبہ کو بچائیں، اور توبہ کو بچانے کے لیے وظائف ہیں، معمولات ہیں۔ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام رکھنا، اپنے مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ کا پڑھنا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ذکر اللہ کا ذکر دل سے اللہ اللہ کرنا، اور 3 تسبیحات، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، یہ تینوں تسبیحیں 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنا۔ یہ 5 وظائف وہ ہیں کہ جن کی پابندی سے یہ توبہ قائم رہتی ہے، توبہ ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے، تو بس اس کی بھی پابندی رکھنی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وظائف ہیں
کہ جو ہماری عام روٹین میں کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں. نمازوں کی پابندی بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بس ذکر اور کرنا ہوگا. ذکر کرنا ہوگا، اور بہت آسان ہے کہ رب کو، اللہ کو اپنے دل کے اندر خاموشی سے یاد کرنا ہوگا. کہیں بھی بیٹھے ہوں خاموشی کے ساتھ اپنے دل کو اللہ 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 کی ذکر کے ساتھ آباد کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، تمام گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوگی، اور اللہ یہ تقوی اور طہارت یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا. ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. یہ کپڑا آپ کی طرف پھیلایا جا رہا ہے، اس کپڑے کے ساتھ اپنے کپڑوں کو، رومال کو جوڑ لیجئے، کپڑوں کو پکڑ لیجئے، توبہ کیجئے. پہلے میرے الفاظ سن لیجئے، اور جب جب میں کہوں جو کلمات تو میرے پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہراتے رہیے. پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا اللہ میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے سچی توبہ کی. یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے. ان کلمات سے اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ میں داخل طریق بھی کیا اور آپ کو توبہ طائب بھی کروایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس توبہ کو قبول فرمائے، تمام ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے، اور اس توبہ کو پکی سچی توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں. آمین. جو وظائف بتائے گئے تھے اس کی پابندی رکھنی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، تیسرا شجرہ طیبہ آپ کو میں حافظ نفیس صاحب کے ذریعے بھجوا دوں گا، اس کی پابندی رکھنا،
چوتھا 3 تسبیحات استغفار 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور پانچواں وظیفہ اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرنا، اور دل ہی دل میں اس کہے ہوئے کو سننا۔ کرنا ذکر کہلاتا ہے اور سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ 30 منٹ کے لیے اس ذکر مراقبے کو روزانہ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں، اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا پاک نام اسم ذات اللہ آپ کے قلب پر لکھا ہے۔ قلب جو ہے یہ روحانی دل کو کہتے ہیں۔ یہ روحانی دل انسان کے جسم میں بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس مقام پہ رکھیں، یعنی بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف، اور یہ خیال رکھیں کہ اس مقام پر لفظ اللہ لکھا ہے، جس کی برکت سے یہ مقام پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اب شہادت کی انگلی ہٹا لیجئے اور جہاں آپ نے رکھی تھی انگلی وہاں صرف خیال رکھیں کہ وہاں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ آنکھیں بند رہے، گردن جھکی رہے، زبان تالو سے لگی رہے، بس خیال کے ساتھ اللہ کہیں اور خیال میں ہی سنیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مؤمنا ذکر خدا بس یار گو،
مؤمنا ذکر خدا بس یار گو تاب یابی درد عالم آبرو ذکر کن ذکر تا ترا جان استو پاکی دل ز ذکر رحمان استو اللہ اللہ اینچ شیری است نام شیر و شکر میں شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے خداوندہ مقصود ماتوئی و رضائے تو مارا محبت و معرفت خود بدے الہی مارا آبد کے بدستان خود دادئی الہی استو تیرا می خواہم فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ ذکر سب کا کر کے دیکھا ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ ہمیں اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما اپنی پہچان عطا فرما اور اس پہچان کی برکت سے ہم سب کو نیکی کی رغبت نصیب فرما گناہوں کی نفرت نصیب فرما تقوی اور طہارت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما بے عیب زندگی عطا فرما ہمارے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے محفوظ فرما ہماری آنکھوں کو بد نگاہی سے زبانوں کو غلط بولنے سے کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما دلوں کے غلط ارادوں سے ہمارے دل کو حفاظت میں لے لیں یا اللہ ہمارے سینے کو کینے کی آگ سے پاک فرما دے ہمیں سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما دے معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں حق کا حقدار بنا دے یا اللہ جو اعمال اس کے لیے ضروری ہیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں وہ اعمال ہم سے لے لے کہ جو تجھے راضی کر دیں تجھے خوش کر دیں اور تجھے راضی کر کے اس مقام جنت میں پہنچا دیں یا اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر ادا پر فدا ہونے والا بنا، ان کی سنتوں کا عاشق بنا، اور حضور علیہ السلام کی وہ سنتیں جو اس وقت زمانے کے اندر عام معاشرے کے اندر متروک العمل ہوتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس عمل کی برکت سے حضور علیہ السلام کی جھنڈے تلے ہم سب کو اکٹھا فرما دے، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر بھی عطا ہو، حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند بھی ہوں، اور حضور علیہ السلام کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں کہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کریں، لیکن کیا کہیں، آپ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کا حکم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اب آپ جانیں، آپ کے نبی پاک کا حکم جانیں، ہمیں تو حضور علیہ السلام کے حکم کو پورا دیکھنا ہے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے حکم کو پورا کر دے گا تو حضور خوش ہو جائیں گے، اور تو یہی چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کو خوش دیکھے، بس اپنے حبیب کو خوش فرما دے، ہمارا کام بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال سیئہ سے بچا جو اس راہ جنت کے لیے ہمارے راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، جس طرح تو نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے راضی ہوا، جس طرح انہوں نے تجھے راضی کرنے کی دھن سوار رکھی، اللہ ہمیں بھی روز و شب ایسی ہی دھن اور فکر عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو اس دھن سے آباد فرما دے، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے مزین فرما دے، اور حضور علیہ السلام کی اس نسبت کو ہمارے گھروں کے اندر بھی جاری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں کی نسبت نصیب فرما، ہم نے توبہ کری، اس توبہ کی تکمیل عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، سعادت والا بنا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ، ذاکرین سے عابدین سے شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ اس میں آنے والے مہمانوں کو گھروں کو آباد فرما، سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، تو حاجت روا ہے، ہم سب مشکل میں ہیں، تو ہی تو ہے جو مشکل کشا ہے، بس ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمارے گھروں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضور علیہ السلام کی ساری امت کو خیر و برکت نصیب فرما، بالخصوص اہل غزہ، اہل سوڈان، ان پر بھی رحمت کی نگاہ فرما، مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرو دے، اختلافات کو دور فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔